نیلم اسلم، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں خواتین اراکین اسمبلی جو ہیں وہ بھی ہراسمنٹ سے محفوظ نہیں ہیں، اس خبر کی میں ڈیٹیل میں جاؤں۔ لاہور میں آج ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور کا علاقہ ہے جہاں سے بلاک اقبال ٹاؤن، وہاں پر گھر کے گیٹ پر جیسے آپ کو پتہ کہ بچے اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پتھر بھی مار دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ جو بچی ہے اس کی جانب سے پتھر مارا گیا۔ اب اس کی غلطی سے اس سے ہو گیا یا شرارت میں کیا، لیکن بچے تو بچے ہی ہیں اور سب اسی طرح سے کھیل کھیل کر بڑے ہوتے ہیں۔ تو گھر کا جو مالک تھا اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے گھر میں ایک کتا تھا، وہ اس نے 10 سال کی اس بچی پہ چھوڑ دیا، جس سے بچی زخمی ہو گئی، بچی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اب بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن بچی جو ہے وہ زخمی ضرور ہوئی اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ کسی بچے نے پتھر مار دیا، گھر کے مالک نے اس پہ کتا چھوڑ دیا۔ یہ تو انسانیت کا عالم ہے، لیول ہے اس وقت جو کہ چل رہا ہے۔ پھر آپ لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی اور چیزوں کی، ہمارے اپنے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہم ٹھیک کر لیں گے تو سوسائٹی کے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب اس شخص کے خلاف بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا، پولیس نے اس کو پکڑ بھی لیا، لیکن آبویسلی کوئی بہت بڑی سزا تو نہیں ہوگی۔ اور ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ میں انصاف کے اوپر بات کروں گی۔ جو ہم انصاف کہتے ہیں کہ نور مقدم کیس میں انصاف ہوگا، اس کیس میں انصاف ہوگا، یقین مانیے یہ جو دنیا میں انصاف ہوگا اس کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا مختصر سا، اور یہ انصاف جسٹیفائڈ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انصاف تو وہیں پہ ہوگا جس کے ساتھ آپ نے جتنا برا کیا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ظالم کو بھی جانا ہے، مظلوم کو بھی جانا ہے، وہاں صحیح انصاف ہوگا۔ دنیا میں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ لفظ انصاف ضرور استعمال کرتے ہیں۔ نور مقدم کو آپ کو لگتا ہے کہ نور کو یا اس کی فیملی کو کبھی انصاف مل سکتا ہے اگر ظاہر جعفر بھی تختہ دار پہ لٹک جائے، اس کے پیرنٹس بھی لٹک جائیں؟ نہیں، انصاف پھر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی بچی چلی گئی، جو تکلیف اس بچی کو دی گئی، جو اس کے والدین کو دی گئی، جو اس کی بہن کو ملی، جو اس کے دوستوں کو ملی، اس کا دعویٰ ممکن نہیں ہے۔ یہ سزائیں تو چلیں ہم نے اس لیے رکھ لی ہیں کہ باقیوں کو عبرت ملے گی اور کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، لیکن یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا انصاف دنیا میں نہیں، انصاف وہیں پہ ہوگا۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں کسی دن بات کروں گی، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل نمبر سے واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے، ان کو ایڈ کیا جاتا ہے اور اس میں غیر اخلاقی میسیجز کیے جاتے ہیں، آبسین میسیجز کیے جاتے ہیں، پکچرز شیئر کی جاتی ہیں، ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں، جس پہ ناز بلوچ جو ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ شکایت جو ہے وہ درج کرائی تھی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نیشنل اسمبلی کی، اس میں انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا، جس کے بعد اس کمیٹی نے پی ٹی اے سے رابطہ کیا اور پی ٹی اے کو بتایا کہ کیوں، اور بالخصوص ناز بلوچ نے کہا جو اپوزیشن کی اراکین اسمبلی ہیں، اب اس کی تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ صرف ان کو کیوں اس طرح کے گروپس میں ایڈ کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں اس طرح کے ہراسمنٹ والے میسیجز آ رہے ہیں، ان کو کیوں اس طرح کے واٹس ایپ گروپس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے نے اس پہ یہ جواب دیا ہے اس کمیٹی کو کہ موبائل کی ہم لوکیشن تو پتہ کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں جتنے بھی نمبرز یوز ہو سکتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل نمبر ہے اس کے خلاف پی ٹی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ پھر پی ٹی اے نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ آتے ہیں، اس کا بھی پی ٹی اے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس میں یہی کہا ہے پی ٹی اے نے کہ جو بھی صارف ہے، جس کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے یا جس کو بھی ایسے میسیجز آ رہے ہیں، وہ ایسے نمبرز کو بلاک کر دیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے اس سلسلے میں۔ تو یہ پی ٹی اے نے صاف صاف جواب دے دیا ہے، جس کے بعد ناز بلوچ نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک نمبر کو جب بلاک کیا، اس کے بعد پھر ایک اور نمبر سے گروپ بن گیا، پھر اور نمبر سے گروپ بن گیا، تو ہماری تو جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں میں کہہ سکتی ہوں وہ بھی ہراسمنٹ سے محفوظ نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ اگر کوئی انٹرنیشنل نمبر سے اس طرح سے آپ کو بھی واٹس ایپ گروپس میں شامل کیا جائے تو فوراً بلاک کریں، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے۔ پی ٹی اے نے یہ ضرور کہا کہ وہ واٹس ایپ کو ایک شکایت ضرور درج کرائے گی ایسے نمبرز کے خلاف کارروائی کے لیے، لیکن وہ پروسیجر بہت لمبا ہے۔ ویسے اگر آپ کو کسی پاکستانی نمبر سے کوئی پریشان کر رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ جا سکتے ہیں، اس کی کمپلین کر سکتے ہیں، موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے، لیکن اگر انٹرنیشنل نمبرز ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، پروسیجر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کے پاس جو بیسٹ سلیوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایسے تمام نمبرز کو بلاک کر دیں۔ یہ خبر آئی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس میں جو میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے، اتنے بڑے لیول پہ استعمال ہو رہا ہے، بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اور واٹس ایپ پہ ایسا مواد بھی شیئر کیا جا رہا ہے
جو کہ ہمارے بچوں تک بھی پہنچ رہا ہے, بڑوں تک بھی پہنچ رہا ہے, لیکن پاکستان اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتا. پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی کر کے واٹس ایپ پہ بھی تھوڑی سی سختی کرنی چاہیے, تھوڑی نظر رکھنی چاہیے, اور واٹس ایپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر ایسے نمبرز آ رہے ہیں تو واٹس ایپ کو خود سے بھی کوئی کارروائی کرنی چاہیے. لیکن ابھی فی الحال انہوں نے یہی بتایا کہ آپ صرف ایسے نمبرز کو بلاک کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی 2 نیوز تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تھینک یو سو مچ.